یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھدوئی سے رخسانہ سوال کرتی ہے کہ اگر بیٹی بڑی ہو گئی ہو، مثلا 18 سال کی ہو گئی ہو، پھر نہ نماز پڑھتی ہے نہ پردہ کرتی ہے، والدین کیا کریں؟ کیسے اس سے پردہ کرائیں، کیسے نماز پڑھوائیں؟ اب دیکھیے، جو وقت تھا اس کی تربیت کرنے کا، اس کو سمجھانے کا، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالنے کا، اسلام کی محبت پیدا کرنے کا، نماز کے فائدے اور اس کے نقصانات بتانے کا، وہ تو آپ نے گنوا دیا۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی جب آپ اس کو سمجھا سکتے تھے، بتا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10۔ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی سرزنش کرو تاکہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو جو مرحلہ تھا وہ آپ نے گنوا دیا۔ اب کوئی مفتی کیا کر سکتا ہے اس میں؟ مفتی تو آپ کو ابھی یہی کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے ماحول بنائیے، ماحول چینج کیجیے، یار دوست اس کے بدلنے کی کوشش کیجیے، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ جگہ چینج کر دیجیے۔ اپنی بچی کو ان گھرانوں میں بٹھانے کے لیے لے جائیے جن گھرانوں کی بچیاں پردہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، دین کو جانتی ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں اتنی بڑی ہو گئی اور جاہل ہوں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اور اگر آپ وہیں پر رکھیں گے اس کو تو سدھار کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک بار جب ہاتھی کے دانت باہر نکل جائیں تو اندر نہیں جاتے۔ وہی مسئلہ بچوں کا ہے۔ جب آپ نے وہ زمانہ گنوا دیا، بچوں کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے نرم ملائم کوئی پودا، کوئی لکڑی۔ تو جب تک وہ نرم ملائم ہے، آپ جیسا چاہیے اس کو موڑ دیجئے، سیدھا رکھیے، ٹیڑھا کر دیجئے، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر چاہیے وہ ادھر ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ لیکن جب وہ بڑی ہو جائے، موٹی ہو جائے، تو وہ شاخ، وہ پودا، اگر آپ اس کو موڑنا چاہو گے تو ٹوٹ تو جائے گا، سدھرے گا نہیں۔ وہ معاملہ ہے۔ اب بہت نزاکت ہے آپ کو، بغیر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، پیار سے، محبت سے۔ گھر کا ماحول چینج کیجئے سب سے پہلے، پھر اگر گھر کے ماحول سے معاملہ سلجھ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو رہائش تبدیل کیجئے، آپ اس محلے میں جائیے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اپنی بچی کو ان کے ساتھ دوستی کرائیے، ان بچیوں کے ساتھ جو بچیاں نماز روزے کی پابند ہیں، دین کو جانتی ہیں، اللہ رسول کو پہچانتی ہیں، دین سے محبت کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات ہوگی، اس کے لیے کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، اور نہ اس کو 1-2 دن میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اس اونچ نیچ بتائیے، بیٹا تم جوان ہو گئی ہو، اب کچھ دنوں کے بعد ہم تمہارا رشتہ کریں گے، اگر ابھی تم نہیں سدھری اور ابھی تم نے ذمہ داری سمجھ کر جینا نہیں سیکھا تو نہ ہمیں مناسب رشتہ ملے گا، اور نہ تم اپنے گھر جا کر، یعنی سسرال جا کر، تم اپنے سسرال والوں کو خوش رکھ سکو گی۔ ان کو بتائیے، سکھائیے اپنی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا،
ماں کی، باپ کی اور بہنوں کی سب باتیں اس کو بتلائیے اور اس سے کیجیے، بیٹا اسی میں بھلائی، ہم مسلمان ہیں۔ بے پردگی عورت کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، نہ وہ خود محفوظ ہے، نہ اس کی جان، نہ عزت، نہ آبرو، نہ عفت، نہ عصمت، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اخباروں میں، ٹی وی پہ، خبروں میں آئے دن جوان لڑکیوں کا اغوا کیا جانا، ان کے ساتھ بلاత్కాر کی گھٹنائیں ہونا اور ان کا منہ کالا کرنا اور آزاد ہو کر ادھر ادھر پیار محبت کے چکر میں پڑ کر شادی کر لینا اور پھر اس کا بے وفا ہو کے چھوڑ کے چلے جانا، خودکشیاں کرنا، جوان لڑکیوں کا بے دردی سے قتل کر کے کہیں پر بھی نالے میں پھینک دیا جانا، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ آپ اس کو یہ پیار سے محبت سے سمجھائیے، اور ایسے لوگ جن سے وہ مانوس ہے ان سے آپ تعاون لیجئے اور ان کو بتلائیے کہ آپ ہمارا تعاون کیجئے، اور ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس بچی کو تھوڑا سا سدھارنے کے لیے۔ کئی ساری کتابیں ہیں، صحابیات، اسلامی سماج، اس طرح کے پردے سے متعلق کتابیں، بہت سارے علماء نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں جس میں پردے کی اہمیت، اس کی نزاکت، اس کے فائدے ہر اعتبار سے، اور اعتراض کرنے والوں کی حماقتوں اور بے وقوفیوں اور جہالتوں کے اس میں ان لوگوں نے ثبوت دیے۔ تو آپ اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب کی کتاب ایک پردہ کے نام سے، اور بھی بہت سارے علماء کی ہے، غیرت کا فقدان ایک کتاب دلی میں ملے گی کتب خانوں پہ، تو وہ بھی کتاب آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس میں لکھنے والے نے بہت سارے واقعات اخباروں سے ان کی کٹنگ اور باقاعدہ اس کی رپورٹیں ان تمام چیزوں میں دی ہوئی ہیں۔ تو کتابوں کا سہارا لیجئے، اپنے رشتہ داروں کا سہارا لیجئے، اس کے دوستوں کا سہارا لیجئے، اور اپنی محبت کا سہارا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیجئے اس کے لیے، اور محبت سے ہی آپ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ مار پیٹ کے بگاڑ ہوگا، سدھار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے، اور ہمارے اور بھائی جو اس کو سن رہے ہیں وہ اپنے گھر کا جائزہ لیں، کہیں یہ مصیبت ان کے گلے کل کو نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔